ویلکم بیک جناب آفٹر بریک. اور بات آج ایسی ہو رہی ہے کہ سوچنا پڑ رہا ہے. وہ بات سوچنی پڑ رہی ہے کہ محنت بھی ہماری ہے, ہم کسی سے مانگتے نہیں, اور ہم محنت بھی ہماری ہے, پیسے بھی ہمارے ہیں, کماتے بھی ہیں, ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ بہتر دکھ سکیں, اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ ساتھ 4 لوگوں کا یا کم از کم کسی ایک کا کوئی بھلا کرتے ہوئے چلیں, کسی ایک کا ساتھ دیتے ہوئے چلیں, کسی ایک کا ہاتھ تھام لیں. جو بھی اپنی زندگی کے معاملات ہیں ان کو کسی اور کے آگے پھیلانے, بتانے یا دکھانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو خود اچھی طرح سے کمپنسیٹ کریں, مینج کریں, آرگنائز کریں, اور اپنا جو بھی اعتدال, جو بھی رزق حلال ہے اس کو اچھے سے اچھا گزارنے کی کوشش کریں اور اس میں ترقی کریں. جب یہ سوچ ایک عام آدمی کی ہے, ایک ایسے معاشرے کی ہے, ایک میڈیوکر فیملی کی ہے جو نہ نیچے نہ اوپر کہیں نہیں اپنے آپ کو رکھ پا رہا, جس نے انڈرسٹوڈ ہے بجلی اس نے اتنی استعمال کرے نہیں کرے اتنا بل ضرور دینا ہے. پورے دن گھر میں کوئی نہیں ہوتا, میاں بیوی جاب پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, والدین اب ساتھ نہیں ہوتے یا حیات نہیں ہوتے, بچے ہے نہیں, مہنگائی اتنی ہے, لیکن آپ کو وہ بل پے کرنے. یہ تمام معاملے میں وہ بتا رہی ہوں جو میں اور آپ بہت بہت عام حالات میں فیس کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پیسے جو ہم دے رہے ہیں ہم کس چیز کے دے رہے ہیں. ہم نے تو استعمال ہی نہیں کیا, ہم تو 6 بجے کے بعد یہ جگہ بند کر لیتے ہیں, وہ جگہ بند کر لیتے ہیں, وہ لائٹیں بند کر لیتے ہیں, جو ہماری ذمہ داری تھی نہیں ہم ان چکروں میں لگ گئے. 10 بجے کے بعد ہمیں زبردستی جاگنا ہوتا ہے تاکہ یونٹ جو ہے وہ کم گریں اور ہم کل کے آفس کے کپڑے آئرن کر سکیں. یہ کیلکولیشن کرتے کرتے آپ نے کب جاب کرنی ہے, کب کمانا ہے, یہ ساری چیزیں کرتے کرتے ہم وہ 2-4 چیزیں لے پاتے ہیں جو ہم ان سے بچا کے کہیں سے نکال لیتے ہیں. پھر ہم جا رہے ہوتے ہیں اسی کمائی پہ, انہی راستوں پہ, عزتوں کے ساتھ, بغیر کسی کو نقصان پہنچا. اور کوئی بھی شخص آتا ہے, وہ گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی جناب آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ دے دیں, وہ جو والیٹ رکھا ہے وہ دے دیں. یا کوئی بائک والا آتا ہے, سامنے بائک کھڑی کرتا ہے اور بڑے آرام سے اطمینان سے ایک چلتی ہوئی شاہراہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں کاموں پہ, لیکن ایک چلتی ہوئی شاہراہ پہ وہ آپ کی پیسنجر سیٹ پہ آ کے بیٹھ کے آپ کو بڑے آرام سے, اس کو کوئی جلدی نہیں ہے, اسے پتہ ہے کوئی میرے پیچھے آنے والا نہیں ہے. یا آپ نے تھوڑا سا اسمارٹلی بیہیو کیا تو اس نے آپ کو گن کے زور پہ بتا دیا کہ تم اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے نہیں ہو, تم صرف میرا وہ شکار ہو جس نے ابھی مجھے موبائل نہیں دیا چند ہزاروں کا, اور کیونکہ مجھے دہاڑی لگانی تھی, ان پیسوں کو لوٹنا تھا, ان چیزوں کو لوٹنا تھا, تو تم کیسے بچ سکتے ہو, تم تو نہیں بچ سکتے, میری انا ٹوٹے گی, میں غیرت مند ہوں. تو جناب آج اس پہ بات کریں گے, آج وہ بات کریں گے جو صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں, کام تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. کب ہوگا اور کیوں نہیں ہو رہا؟ آخر اگر یہ ہو نہیں رہا تو پھر جو آپ کے اور میرے شہر پہ اتنے تھانے, اتنے پولیس اسٹیشن, اتنی وردیاں, اتنی ان کی گاڑیوں میں فیول, ان کو جو اسلحہ دیا جا رہا ہے جو میں اور آپ کے کماتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہمارے ٹیکسز کٹ جاتے ہیں اور وہ ہماری جانوں کے لیے کٹتے ہیں, تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ مت کٹیں. مطلب ہماری سیلری سے وہ پیسے پہلے کٹ جاتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار مطلب اتنا ظلم, پھر الگ ٹیکسز الگ, اور اس کے بدلے میں کیا؟ اس کے بدلے میں یہ کہ کسی کی گلی میں کسی نے کہا کچھ, کدھر ادھر یہ ہوا اور اس کی مووی جو ہے وہ وائرل ہو گئی, اس کی ویڈیو بنائی لوگوں نے موبائل سے اور وہ وائرل ہو گئی کیونکہ اس کو بہت بری طرح لوٹا گیا. یہ وہ باتیں ہیں جو واقعی میں چاہتی ہوں کہ آج ہمارے گیسٹ اور آپ ہم مل کے کریں, اور کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم کس طرح اس سے ایجوکیٹ ہو سکتے ہیں ان سارے لٹیروں اور چور سے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عائشہ یوگا ایکسپرٹ ہیں اور ہمارے شو بے دھرتی کی صبح پہ ہمیں جوائن کرتی رہتی ہیں, آتی رہتی ہیں اور ہمیں سکھاتی رہتی ہیں بہتر زندگی, بہتر ایکسرسائزز. یوگا کیا کہتا ہے؟ عائشہ خان ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن جو آج ایک حادثہ ہوا اس سے تو میں بہت مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی. مطلب وہ ساری پازیٹیو انرجی, وہ سارا آپ کا جو ایک انرجی ہوتی ہے نا, وہ بالکل لو ہو جاتی ہے اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کیوں ہو گئی. آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہمارے آ رہے تھے اور وہ آؤٹ آف سٹی صرف ہمارے اس شو میں شامل ہونے کے لیے آئے, اور ان کے ساتھ آج یہ حادثہ ہوا. ہم نے شو کا ٹاپک کچھ اور تھا, ڈسکشن ہمارا کچھ اور تھا, اور صرف اس کی وجہ سے, اس حادثے کی وجہ سے ہم نے یہ ٹاپک ڈیسائیڈ کیا. عائشہ, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ, ہمارے اسکولز, ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمیں کچھ ایسے ٹرکس بتائیں کہ ہمیں
آپ کو پتا ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا کیسے. یہ بھی تو ایک بچاؤ ہے نا, جیسے ہم ڈیزیزز سے بچ رہے ہیں, سیلف ڈیفینس بیسکلی, جیسے ہم ڈیزیزز سے بچ رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. کچھ تو ہمیں بتائیں, کچھ تو ہمیں سکھائیں, کچھ تو ہمیں ایجوکیٹ کریں. بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ سیلف ڈیفینس کی ٹریننگز ہونی چاہیے, اور یہ ٹریننگ فری آف کاسٹ ہونی چاہیے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں پہ ایکشن لے. اور ایمی ہوتا ہے ایسا ہے کہ اگر کسی کی اسنیچنگ ہو جاتی ہے اور وہ کہیں اپنی کمپلین لے کے جاتا ہے, تو آج کل تو ایک چیز نارمل ہو گئی ہے کہ پولیس والے آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ, یہ سب چیزیں تو یہاں ہوتی رہتی ہیں. تو اٹس مین کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جی, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, انسیڈنٹ ہے. اور کراچی کی عوام تو شاید یوز ٹو بھی ہے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے, بٹ ہمارے جو ادارے ہیں جن کو ہم اپنا محافظ سمجھتے ہیں, وہی ہماری پروٹیکشن نہیں کر رہے. تو سب سے بڑا سوالیہ نشان تو یہی ہے. اچھا, تو کیا کریں؟ اسلحہ عام کر دیں, لائسنس کے زور پہ ہم گھروں پہ اسلحہ رکھیں, ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے ایسی کون سی چیز کریں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا کریں؟ کیونکہ دیکھیں یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا نا کہ کوئی بھی آئے آپ کا پرس چھین کے لے جائے, گھڑی اتروا کے لے جائے. دیکھیں, پروٹیکشن کے لیے بھی ہم چیزیں تبھی رکھ سکتے ہیں نا جب ہمیں کسی چیز کو, اپنے پاس بھی اگر ہم اسلحہ رکھتے ہیں تو ہم بھی پھر بھی پروٹیکٹ نہیں ہے. کیونکہ جو آپ کے پاس اسنیچر آ رہا ہے, وہ اسنیچنگ وہ صرف آپ سے 2 الفاظ بولتا ہے کہ آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا. وہ آپ کو اتنا موقع دیتا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا اسلحہ نکالیں یا انہیں شوٹ کریں یا کسی بھی طریقے سے انہیں کور کر سکیں. وہ آپ کو پہلے ہی شوٹ کر کے چلا جاتا ہے. بہت سارے ایسے ہمارے پاس کال کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایمی کیسی ہیں آپ؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. جی جی بالکل یحییٰ, آپ کی آواز, آپ کے نام کی شناخت ہے, اور میں بالکل ٹھیک ہوں, دعائیں چاہیے آپ کی. آپ کیسے ہیں؟ میں شکر ہے اللہ کا. میں پہلے تو آپ کی مہمان کو سلام کرنا چاہوں گا اور ساری ٹیم کو بھی سلام کرنا چاہوں گا. ایمی, آج تو آپ نے نا میرے تو دل کے پھپولے کھول دیے. میرے 7 موبائل چھینے, 7, بلیو می اور ناٹ, میں جھوٹ نہیں بول رہا. میرے دوست جانتے ہیں 7 موبائل. لاسٹ موبائل میرے گھر کے آگے سے, میرے بفر زون میں رہتا ہوں, اور یقین کریں گے ہماری پٹی پہ یہاں اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی. یعنی گھر سے نکلو اور اندر آؤ, باہر جاؤ تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کوئی بائک والا, کوئی بندہ آتا نہیں رہا. لاسٹ ٹائم مجھ سے جو موبائل چھینا ہے وہ میری گاڑی کی چابی بھی لے گئے, اور وہ کیونکہ وہ گاڑی کیونکہ کمپیوٹرائز چابی تھی, وہ مجھے گاڑی بند ہو گئی, انہوں نے چھین کے گاڑی لے گئے, موبائل لے گئے, پھر مجھے 7,000 کی چابی بنانی پڑی, بڑی تکلیف ہوئی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جو ریئلائز کیا ہے نا, جو آپ نے ابھی بات کی, لا اینڈ ایڈورس سچویشن, دیکھیں آپ بھلے جتنی بھی احتیاط کر لیں, لیکن جب تک لا انفورسمنٹ ایجنسیاں پراپر کام نہیں کریں گی, ویجیلنس نہیں رکھیں گی, تو یہ ہوگا. کیونکہ آپ نے بات کی تو مجھے تو اس کے بعد اسٹیٹک سے میں نے CPLC والوں سے بھی کافی باتیں کی ہیں, بہت سے لوگوں سے کی ہیں, معلومات حاصل کی. 22,000 سے زیادہ پولیس والے VIP ڈیوٹی کرتے ہیں. اب آپ 22,000 پولیس والے جب ڈیوٹی پہ یہ VIP ڈیوٹی کریں گے تو میری اور آپ کی کیا حفاظت کریں گے؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتے. جو موبائلیں تھانے کے پاس ہے, ان کے پاس بیچاروں کے پاس ڈیزل ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں. میرے میکینکس کے پاس وہ آتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, منتیں کر کے وہ موبائل ٹھیک کراتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی بات کی نا, دیکھیں میں یعنی ایک چلیں آپ کی جان سے تو آپ کی چیز تو چلے گی, لیکن اگر ہمارے کراچی کے جوان بچے, ایمی جوان بچے مر رہے ہیں, ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مقصد آپ یہ سوچیں کہ, اور میرے جو آپ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے یہاں اجتماعیت کی کمی ہے, ہم آواز نہیں اٹھاتے. ہر آواز اٹھاتے ہیں, بالکل سوشل میڈیا پہ ہم شیئر کرتے ہیں, ہماری آواز ہے یہ آواز ہے. لیکن نہیں, میں آپ کو بتاؤں صرف سوشل میڈیا پہ نہیں, میں دیکھیں کلیکٹیولی آپ محلے میں ہر جگہ کھڑے نہیں ہوں گے نا. جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ کھڑے ہوں. میرے ساتھ ایک دن حادثہ ہوا تو جب میں نے گاڑی سے بندے کو گرا بھی دیا, تو پھر میں نے لوگوں سے کہا یار آپ لوگ اپنے لوٹنے کے لیے تیار ہوتے, میری آواز کیوں اٹھاتے؟ ایون وہاں تیموریہ تھانے کی موبائل کھڑی تھی تو آئے, انہوں نے مجھ سے پتہ ہے کیا کہا, میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں سمجھ میں یہ بات کو. انہوں نے مجھ سے کہا, میں نے واقعہ سنا کہ میں نے کہا میں نے گاڑی چڑھا دی تھی لیکن وہ بھاگ گئے. چلیں گے صاحب آپ نے کیا کیا, ایک موبائل کے لیے آپ جان دے دیتے. میں نے کہا یہی کام اگر تم جوافوں کے ساتھ کرتے نا, کہ کہتے کہ ہمارے علاقے میں آ کے دیکھو, تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں. آپ مجھے ڈرا رہے ہو, بجائے پولیس سے وہ ڈرے, آپ ہمیں ڈرا کے رکھتے نا. جو بھائی جو ہے لوٹ جاؤ, آرام سے دے دو اپنی چیزیں. کب تک لوٹیں گے, کب تک لوٹیں گے؟ میرے گھر میں بھی ڈاکہ پڑ چکا ہے, یعنی ہمارے گھر پہ ڈاکہ, میری بیوی سارا زیون چن گیا. یعنی میری بیوی گھر پہ آئی تو اس سے نا کٹر سے بلائے تھے, انہوں نے مجھ سے وہ کاٹ لی, انہوں نے اپنی جو رنگ اس کی جو بینگلز کاٹ لی. اب یقین کریں کیا کریں گے؟ میں تو دیکھیں ارباب اختیار سے میری صرف آپ کے پروگرام کے توسط سے درخواست ہے, دیکھیں یہ جب پھر آدمی
ایک ایکسٹریم لیول پہنچ جاتا ہے. اس سے کیا خرابی ہوتی ہے کہ لوگ وائلنٹ ہوتے ہیں, مارتے ہیں, جیسے آپ نے ایک زمانے جرانا شروع کیا. اگر یہ آپ نہیں کریں گے نا تو معاشرے کے اندر اتنا انتشار پھیلے گا, اتنا لوگ وائلنٹ ہو جائیں گے, تو پھر وہ مجرم سے زیادہ وہ آدمی جو اب میرے ساتھ موبائل چھینے یا میرے ساتھ اتنے واقع, تو میں کوشش کروں گا کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ میں ریزسٹنس کروں. لیکن یہ ایمی میرا آپ سے اور ان سے بھی یہ سوال ہے کہ دیکھیں ہم ایز اے معاشرے, ہم ایک زندہ معاشرے میں رہتے ہیں نا, تو ہمیں اپنی آواز نہیں بند کرنی چاہیے, آواز اٹھاتے رہنے چاہیے, ہر انسیڈنٹ رپورٹ کریں اور کوشش کریں اپر لیول تک ہو جائیں. جب آپ بولتے رہیں گے کہیں نہ کہیں کچھ ہوگا, جیسے آپ بولتی ہیں, تو بولنا نہ چھوڑیں بس. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ یایا, تھینک یو فار یور کالنگ, اور آپ زیادہ سے زیادہ کال کریں. بالکل کیسے کہاں اگر ہم کہتے ہیں یورپین کنٹریز کو ہم فالو کرتے ہیں تو وہاں کی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ, وہاں کی انتظامیہ, وہاں کے جتنے لیڈرز ہیں وہ ڈرتے ہیں اپنی عوام سے کیونکہ وہ شعور والی ہے, وہ پڑھی لکھی عوام ہے. یہاں وہ ڈر و خوف نہیں ہے. ملتے ایک شارٹ بریک کے بعد اب پوچھتے ہیں آپ سے, اپنے مہمانوں سے, یہ سنیچنگ کیوں ہماری زندگی میں اتنا عام ہے. اسٹے ود اس. چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بھٹکا بھی